کا انداز بھی ہے کہ جب بندہ اللہ کے پیاروں کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ فرمایا عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جب اللہ کے نیک بندوں کا جہاں پر ذکر ہوتا ہے وہاں پر رحمتیں اترتی ہیں۔ آج کی ہی دن بہت بڑی شخصیت، بہت بڑا نام، ملتان کے سرزمین کا وہ شاہکار قبلہ سیدی مرشدی بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا 7 صفر مظفر کو یوم عرس ہے۔ اس کے علاوہ اور بڑی کثیر تعداد ہے۔ قبلہ سیدی سندی داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہید اہل سنت قبلہ شہید محمد سلیم قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تاجدار گولڑا قبلہ پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان جیسی عظیم نفوس کے ایام ان مہینے میں ہوتے ہیں۔ اور اگرچہ ہم اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ بزرگوں کے ایام اور اعراس میں جو ہم نے اپنا بہت بڑا وقت اور بہت سارا مال لگا دیا ہے، اس سے ہٹنا چاہیے اور بزرگوں کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے، اسی سوچ کے تحت کہ اگر کبھی بزرگوں کا ذکر ہوتا ہے تو اس سے عمل کرنے کا جذبہ بیدار ہوتا ہے اور بندہ نیکیوں کی طرف مائل ہوتا ہے، اللہ کے رضا والے کام کرنے کی طرف اس کا شوق بڑھتا ہے۔ جیسے آپ دیکھ لیجئے، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے والوں کو سنیں پڑھیں تو پتہ لگتا ہے ان کی پوری راتیں نمازیں پڑھنے میں گزر جاتی تھی، ان کی پوری راتیں قرآن پڑھنے میں گزر جاتی تھی۔ جب ہم یہ سنتے تو ہمیں بڑا اچنبھا ہوتا ہے، یار پوری رات قرآن کیسے کوئی پڑھ سکتا ہے، پوری رات نماز کوئی کیسے پڑھ سکتا ہے؟ ہم سے تو عشاء کی 17 رکعتیں نہیں پڑھی جاتی، ظہر کی 12 رکعتیں نہیں پڑھی جاتی۔ شاہ صاحب یہ بتائیے کہ سنت غیر موقدہ چھوڑیں گے تو مسئلہ تو نہیں ہے، اچھا نفل چھوڑنے تو پکڑ تو نہیں ہے، پھر اس کے بعد غیر موقدہ اور نفل کے بعد ہم سنت موقدہ پر بھی آ گئے، اور ایک بڑی تعداد ہے جو سنت موقدہ بھی چھوڑ رہی ہے۔ بلکہ سفر میں جب ہم جاتے ہیں کہیں، جب کوئی شرعی سفر کرتا ہے تو جب وہ 92 کلومیٹر سے زیادہ کا ارادہ ہو اور جہاں جا رہا ہوں وہ 15 دن سے کم رہنے کا ارادہ ہو تو بندہ شرعی مسافر ہوتا ہے۔ اس دوران وہ نماز قصر کرتا ہے۔ قصر نماز یہ ہے کہ 4 والی جو رکعتیں ہیں، جیسے ظہر کی ہے، جیسے عصر کی ہے، جیسے عشاء کی ہے، جو 4 فرض ہیں ان میں ان کو 2 کرتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے۔ اچھا ایک تعداد ایسی ہے جو اب سمجھتی ہے کہ صرف یہی 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، باقی پڑھنی کوئی نہیں۔ حالانکہ اگر ظہر کی 12 رکعتیں ہیں تو 2 رکعت کم ہو کے 10 بچی، 10 پڑھنی ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ ٹرین پہ سفر کر رہے ہیں یا کہیں ایسی ٹرانسپورٹ ہے جس میں آپ کو پتہ ہے اس کے نکل جانے کا اندیشہ ہے، وقت کم ہے، تو پھر بندہ مختصراً نماز پڑھ لے کہ 2 فرض پڑھ لیے ظہر میں، لیکن وہ امر مجبوری ہے۔ مجبوری کی حالت میں تو چلتی ٹرین پہ بھی نماز پڑھیں گے، بعد میں دہرا لیں گے، لیکن وہ مجبوری کا وقت ہے نا۔ اگر ایسا ہے کہ جیسے ہم نے یہاں سے لاہور تک کا سفر کیا، لاہور میں 1 ہفتہ رہنا ہے، تو وہ تو اطمینان سے رہنا ہے، نہ کوئی جانا ہے نہ آنا ہے، نہ کوئی اتنی ایمرجنسی ہے، تو بندہ پھر وہ پوری رکعتیں پڑھے گا سوائے 4 فرضوں کے کہ ان کی جگہ پر 2 پڑھے گا۔ عصر میں 8 رکعتیں ہیں تو 8 کی جگہ 6 پڑھے گا، مغرب میں 7 رکعتیں تو 7 پوری پڑھے گا، عشاء میں 17 رکعتیں تو 2 ختم کر دیجئے، 15 پوری پڑھے گا۔ تو یہ ذہن میں رہے۔ اچھا پھر یہاں پر ایک دوسرا طبقہ بھی ہے، ضمناً بات آئی ہے تو میں عرض کر دوں کہ اگر وہ ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، سفر میں اس کو 2 پڑھنی ہیں، 2 فرض پڑھنے ہیں، تو وہ 4 انہوں نے پوری پڑھ لی۔ ایک تعداد ہے جو پوری پڑھ رہی ہے۔ اچھا کہو بھائی کیوں پوری پڑھ لی؟ کہ یار پوری پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے نا، تو اس لیے پوری پڑھ لی، یعنی 2 کے بجائے 4 رکعتیں مکمل پڑھ لی، ظہر میں بھی، عصر میں بھی اور عشاء میں بھی۔ کہا بھائی پوری پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے، حالانکہ مسئلہ یاد رکھیے، یہ 4 فرضوں کو حالت سفر میں 2 رکعتیں کر دینا یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، اور ایسے ہی پڑھنا یہ واجب ہے۔ تو اگر کوئی بندہ اس کو ظہر کے 4 فرض کی جگہ 2 فرض کی جگہ 4 فرض پڑھ لے، عصر کے جو 2 فرض ہو گئے ہیں اس کو 4 پڑھ لے، عشاء کے جو 2 فرض ہو گئے ہیں اس کو 4 پڑھ لے، تو اس کی نماز واجب الاعادہ ہوگی، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ تو 2 باتیں بتائیں میں نے، ایک تو یہ کہ حالت سفر میں جب بندہ واقعی شرعی مسافر ہوگا تو اس پر جو 4 رکعت والی فرض نمازیں ہیں، ظہر، عصر اور عشاء، ان 4 فرضوں میں 2 رکعت کی تخفیف ہوگی، وہ 2 رکعت پڑھے گا، باقی ساری نمازیں ویسے ہی پڑھے گا جیسے عام حالتوں میں پڑھی جاتی ہیں،
ہاں اگر ایمرجنسی ہوگی تو صرف فرض اور عشاء میں وتر بھی پڑھ لے، ایسے کہ گاڑی نکل رہی ہے یا کوئی پریشانی. اور 4 رکعت کو 2 پڑھنا یہ واجب ہے. اگر کوئی 4 پوری پڑھتا ہے، پڑھ چکا ہے، تو اسے بھی یہ ساری رکعتیں یہ نمازیں دہرانی پڑیں گی جو اس نے حالت سفر میں 4 فرض کو 4 پورے پڑھ لیے. اب اس کو دوبارہ سے اس کو 2 رکعت میں دوبارہ ادا کرنا پڑے گا. تو میں یہ آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے ولیوں کی بات کیجئے تو وہ تو ایسے لوگ ہیں کہ پوری پوری رات نمازیں پڑھیں، اور ہم سے تو سنت مؤکدہ بھی نہ پڑھی جائے. تو اللہ کے ولیوں کی سیرت کو سن کے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کے اندر پھر عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. یعنی اگر کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے اور واقعی محبت ہو، ہمارے ہاں آج محبت کم ہے، مفاد زیادہ ہے. پیر صاحب سے عقیدت اس لیے ہے کہ پیر صاحب نے تعویذ دیا تھا تو میری جاب لگ گئی. شاہ صاحب سے عقیدت اس لیے ہے کہ شاہ صاحب نے دعا کرائی تھی تو میرا بچہ ٹھیک ہو گیا تھا. حالانکہ یہ عقیدتوں کا معیار ہے ہی نہیں. بھائی آپ کا بچہ تو آپ کی دعا سے بھی ٹھیک ہو جائے گا. آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کوشش کریں، آپ کی نوکری لگ جائے گی. ٹھیک ہے، اللہ نے پیر صاحب کے صدقے، شاہ صاحب کے صدقے کرم کیا ہے، لیکن یہ عقیدت کا معیار نہیں ہے. اللہ والوں سے جو عقیدت ہوتی ہے وہ اللہ کی وجہ کر ہوتی ہے. جو فرمایا گیا نا، بعض سوچیں یہ ہوتی ہیں کہ تم اللہ والوں سے پیار کرتے ہو تو اللہ سے دور ہو جاتے ہو. تو ان کو جواب یہی دیا جاتا ہے، اگر تو اللہ والوں سے محبت اللہ سے دور کر رہی ہے تو پھر تو واقعی یہ محبت نہ تو کسی کام کی ہے اور نہ اس محبت کو کوئی اجر ملے گا. جیسے کہ بعض حضرات پیروں سے، اماموں سے، شاہ صاحبان سے یا دیگر اور لوگوں سے جو عقیدت رکھتے ہیں وہ دنیا کی وجہ کر. تو اگر ایسی عقیدت ہے تو یہ کسی کام کی نہیں ہے. عقیدت اس لیے ہے یار جب سے میں یہ پیر صاحب کے پاس آیا ہوں نا، میں نمازی بن گیا ہوں. یہ عقیدت کام کی ہے. یار میں پہلے تو گانے وانے سنتا تھا، بس عیاشیوں میں رہتا تھا. جب سے پیر صاحب کا مرید ہوا، دیکھو داڑھی بھی رکھ لی ہے، اب میری نماز نہیں چھوٹتی ہے. یار پہلے میں بیوی بچوں پہ بھیجا سختیاں کرتا تھا، اب میں سختی بھی نہیں کرتا ہوں، اب میرا انداز بڑا اچھا ہو گیا. یہ وہ دلیل ہے کہ آپ کی جو پیر صاحب سے محبت ہے وہ اللہ کے لیے. اور پیر صاحب کی بھی جو محبت آپ سے ہوگی اس کی بھی 2 صورتیں. ایک تو پیر صاحب جو پیسے والا مرید ہوگا اس کو آگے بیٹھائیں گے، اور جو پارٹی ہوگی اس کو آگے بیٹھائیں گے، اور جو غریب ہوگا وہ بیچارہ آئے گا، ہاتھ چومے گا تو ہاتھ بھی کھینچ لیں گے. گندے گندے ہاتھ لے کر آ جاتے ہیں مجھ سے ہاتھ ملانے کے لیے، جاؤ ہاتھ دھو کر کے آؤ. اگر یہ معیار ہے تو پھر یہ معیار بھی پیر صاحب کے لیے بھی آخرت میں نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتا. معیار یہ ہوگا کہ پیر صاحب کے پاس کوئی مرید آئے، ہاں بھائی اتنے سارے مریدین میں یہ بتاؤ آج فجر کی نماز کس کس نے پڑھی ہے؟ کہا حضور ہم نے. با جماعت؟ ہاں حضور آؤ. جنہوں نے فجر با جماعت پڑھی وہ آگے آ جاؤ، وہ میرے ساتھ بیٹھیں گے. یہ پیر صاحب کا معیار ہو تو یہ اللہ رسول کے لیے ہے. بتانے کے بس یہ ہم نے ترجیحات کو بالکل بدل دیا ہے اور ہماری ترجیحات اب دنیا بن گئی ہیں. تو اس لیے اگر ترجیحات دنیا ہیں تو ان پیروں کی، ان اللہ والوں کی اور ان اللہ کے جو برگزیدہ ظاہری حلیہ والے بندے ہوتے ہیں ان کی محبت کسی کام کی نہیں ہے. میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کی تھی، ہمارے یہاں ادب بھی اس سید کا کرتے ہیں جو ویگو میں آئے. وہ شاہ صاحب لائق تعظیم ہیں اور ان کا ادب بہت ضروری ہے. ان سے ہاتھ ملانا باعث سعادت ہے، ان کی دستبوسی کرنا ہمارے لیے بہت بڑا اجر کا کام ہے. جن کے آگے پیچھے 8-10 گارڈ ہوں جو ویگو میں آئیں اور جن کے شاہی کر و فر کو دیکھ کے ہم بڑا انسپائر ہو جائیں. وگرنہ میرے پڑوس میں جو سید ہے جس کی 4 مہینے سے نوکری نہیں ہے، وہ بھی تو وہی سید ہے جو وہ ویگو میں بیٹھنے والا سید ہے. نسب تو دونوں کا ایک ہی ہے. ڈی این اے ٹیسٹ کروا لو تو ویگو میں بیٹھنے والا سید اور یہ جو بیچارہ غربت کے دن گزار رہا ہے سید، یہ دونوں سید حضور کے ہی بلڈ سے میچ کریں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دونوں خون مصطفیٰ ہیں، دونوں آل مصطفیٰ ہیں. کوئی فضیلت ایسی نہیں ہے جو ویگو والے کی زیادہ ہو غریب کی کم ہو. ہاں لیکن غریب کی فضیلت ویگو والے کے مقابلے میں زیادہ ہوگی. اللہ کرے یہ معیار ہمارا بن جائے اور یہ میسج اس پلیٹ فارم سے آگے بڑھ جائے. جو غریب سید ہے نا، یہ اگر ویگو والے سید صاحب یا بڑے کرفر والے سید صاحب بھی ہوں گے، آپ ان سے بھی پوچھئے گا نا تو وہ بھی یہی کہیں گے. اگر وہ واقعتاً سید ان معنوں میں کہ وہ عالم بھی ہوں، دیندار ہوں، تو وہ یہی کہیں گے. جو غریب ہوتا ہے نا، حضور فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا اللہ مجھے مسکین رکھ، مسکین ہی موت دے اور میرا حشر مسکینوں کے ساتھ فرما. جو غریب سید ہے تو وہ تو ایک تو آل مصطفیٰ ہے، دوسرے حضور کا قرب بھی اسے نصیب ہے. تو اس اعتبار سے ویسے اگر کوئی ویگو میں ہے
کوئی بڑے کر و فر والا سید ہے، عالم بھی ہے، دیندار بھی ہے، متقی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، ظاہر اس کا مقام اعلیٰ ہے، وہ دین کے لیے مال بھی خرچ کرتا ہے، اس کا مقام اعلیٰ ہے. لیکن ایک سوچ دے رہا ہوں کہ ہم اگر کسی مالدار سید کو دیکھتے ہیں اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور کسی غریب سید کو دیکھتے ہیں تو اس کے گھر میں راشن تک ڈلوانے کی ہماری سوچ نہیں ہوتی. یہ معیار بدل گئے ہیں. اصل مقصد اللہ کی طرف رجوع، جس کی محبت تمہیں اللہ سے قریب کر دے. کبھی رات کے اندھیرے میں کسی غریب سید کے گھر راشن ڈلوا کے آ جائیے، اور رات میں تو آپ کو اس یقین سے کہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ رات میں اسی سید کے نانا جان خواب میں آ جائے. اب مجھے بتائیے قرب الہی کا ذریعہ کون سا ہوا؟ وہ جن کے پیچھے پیچھے ہم بھاگ رہے تھے ہاتھ ٹچ کرنے کے لیے، یا جس کے گھر میں ہم نے باہر راشن ڈالا، دستک دی اور نکل گئے، اس کو پتہ بھی نہیں لگا کہ راشن کس نے دیا ہے. لیکن وہ تو دیکھ رہا ہے نا جن کی آل کی خدمت کی جا رہی ہے، جن کے بچوں کی خدمت کی جا رہی ہے. تو میں ایک سوچ دے رہا ہوں اس فکر کے ساتھ کہ ہمارے یہاں ترجیحات بدل گئی ہیں. ہم اللہ والوں کی طرف بھی جاتے ہیں، ہم مزارات پر بھی جاتے ہیں، ہم نیک لوگوں کے قریب بھی آتے ہیں، لیکن ہمارا معیار دنیا بن گیا ہے. ہم قریب جاتے ہیں صرف دنیاوی مفاد کی خاطر. آج کل تو دوستیاں بھی مفاد دیکھ کر کے ہوتی ہیں. کوئی کہے ابھی کس کے ساتھ رہتے ہو بھائی، وہ بندہ اس کو تو محلے میں کوئی پوچھتا نہیں ہے، تم جب دیکھو اس کے ساتھ رہتے، تمہیں کیا پتا کتنی بڑی پارٹی ہے یہ. کبھی ساتھ رہو تو پتہ لگے نا، ہمارے سارے بل تو یہی دیتا ہے. تو اس پارٹی کی وجہ کر دوستی ہے. دوستی کس لیے ہونی چاہیے؟ قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. قیامت کے دن گہرے ترین دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے. جن لوگوں نے نیک لوگوں سے دوستیاں کی ہوں گی، قیامت کے دن ان نیک لوگوں کی دوستیاں بندے کے کام آئیں گی، اور وہ نیک لوگ کام آئیں گے. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسپیسیفک کسی ولی کی سیرت کا ذکر نہیں کر رہا میں آج، بلکہ صرف میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ولیوں کی سیرت اور ولیوں کے ایام اس سوچ کے ساتھ ہوں کہ ہم ان کی سیرت پر عمل کریں. اگر آن قبلہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمہ اللہ کا عرس ہے تو پھر ان کے عرس کا تقاضا یہ نہیں کہ ان کے مزار پر بہت سارے نیاز چڑھا کر، اور پھر ملتان شریف میں ایسے ہزاروں گھرانے ہیں جو بھوکے رہ رہے ہوں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہوں. عرس میں بہت ساری نیاز کرنے سے بہتر ہے وہ ساری نیاز کا پیسہ معلومات کیجئے اور ایسے غریب لوگوں کے گھر میں دے دیجئے، ایسے غریب لوگوں کو دے دیجئے کہ جن کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے. لوگ خود کچھ. آج میں نے ایک پوسٹ دیکھی، ایک بیچارے غریب نے پچھلے مہینے اس کا بل آیا تھا 23,000 روپے، بائک بیچ کر اس نے ادا کیا، اس مہینے اس کا 40,000 روپے بل آ گیا، اس نے خودکشی کر لی. میں اس خودکشی کی حمایت نہیں کر رہا، یہ تو واقعتاً ایسا جرم ہے جس کی معافی کبھی نہیں ہے. اور یہ یاد رکھیے اگر رب نے آپ کے لیے رزق رکھا ہے نا تو وہ آپ کو مل کر کے رہے گا. خودکشی کرنا حل نہیں ہے. پیچھے بیوی بچوں کا کیا حال ہوتا ہے، وہ رل جاتے ہیں. ابھی تو میں ہوں تو میں اپنے بیوی بچوں کو دیکھوں گا، میں ہی چلا گیا تو پھر یہ زمانہ جو مجھے نہیں جینے دے رہا میرے بیوی بچوں کو کیسے جینے دے گا. اس لیے یہ تو بالکل ہی نہ کیا جائے کہ بندہ انتہائی قدم خودکشی کی طرف جائے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو لوگ اس طرح کا عمل دیکھ رہے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب ہم بزرگوں کے آراس پر لاکھوں لاکھ روپے خرچ کر دیتے ہیں، لاکھوں لاکھ روپے، بلکہ میں لاکھوں کم بول رہا ہوں، کروڑوں روپے، کسی مزار کا چندہ باکس کھولے تو 4 دن پیسہ گنتی کرنے میں لگے، اور اسی ملک میں غربت کا حال یہ ہے کہ لوگوں کو 2 وقت کی سوکھی روٹی بھی میسر نہیں. تو بزرگوں کا عرس منائیے، ضرور منائیے، لیکن سوچ یہ ہو کہ بہاؤالدین زکریا ملتانی کا عرس ہے تو ان کی وجہ کر ہم نے کسی غریب کو راشن دے دیا، کسی کی بجلی کا بل ادا کر دیا، کسی کے اسکول کی فیسز دے دی. یہ کام کیجئے، یہی ایسان ثواب ہے اور یہی بزرگوں کی تعلیمات کا اصل مقصد ہے. پھر ان کی سیرت پڑھیے اور ان کی سیرت پر عمل کیجئے کہ وہ لوگ اللہ کے ولی کیسے ہو گئے. بھائی بیشتر اللہ کے اولیاء ایسے ہیں جو ماں کے شکم سے ولی نہیں بنے، بڑے ہوئے، ریاضتیں کی، عبادات کی، اللہ کے قرب والے کام کی، اللہ نے ولی بنا لیا. تو کیا پھر وہ جو کام انہوں نے کیے ہیں وہ کام کر کے ہم اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے؟ تو ہم نے کبھی کیوں کوشش نہیں کی ایسے کام کرنے کی؟ آپ میں سے کئی، بلکہ سالوں کی بات کروں تو تقریباً سارے ہی ایسے ہوں گے جو کسی نہ کسی پیر خانے سے، کسی نہ کسی اللہ والے سے، کسی نہ کسی نیک بندے سے یا تو وابستہ ہوں گے، ان کے مرید ہوں گے، یا عقیدت مند ہوں گے. محبت تو ویسے ہی کرتے ہیں اللہ والوں سے، عقیدت تو ویسے ہی ہے. تو جس بزرگ سے، جس ولی سے آپ کو عقیدت ہے تو یہ کیسی عقیدت ہے کہ اس ولی کی عقیدت آج تک میرے اوپر ظاہر نہیں ہو سکی، اس ولی کا انداز، اس ولی کا رنگ اب تک مجھ پہ نہیں چڑھ سکا.
میں یہ بات اکثر کہتا ہوں، وہ ہمارے یہاں کہتے ہیں بابا کا بڑا فیضان ہے. جیسے ہمارے عالم شاہ بخاری رحمہ اللہ دولہ شاہ سزواری ہیں، تو بڑے ایسے عقیدت مند یہاں پر آپ کو ملیں گے، یار دولہ شاہ سزواری کا بڑا فیضان ہے. اچھا میں سر سے لے کر پیر تک اس بندے کو دیکھوں تو مجھے تو فیضان نظر نہیں آتا. ہاتھ میں کڑے بھی ہیں، منہ میں جو ہے نا وہ چلے گٹکا ماوے کے خلاف نہیں بول رہا میں کہ یہ ناجائز و حرام کام نہیں، اگرچہ اس سے بھی بچنا چاہیے، لیکن یہ ایسا عمل نہیں جس کے میں مذمت کے طور پہ بولوں کہ یہ حرام کام ہے. اس طرح کے عمل کر کے نماز ایک وقت کی نہیں پڑھنا، روزہ نہیں رکھنا، نشہ کرنا، چرس پینا، شراب پینا، جی عالم شاہ بخاری کا بڑا کرم ہے. وہ تو قیامت کے دن پتہ لگے گا جب عالم شاہ بخاری خود اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے یا اللہ سب سے پہلے اسے جہنم میں پھینک کہ جس نے میرا نام لے کر دنیا والوں کو گمراہ کیا. کیونکہ ان چرسیوں کی وجہ کر اللہ والوں کی شخصیتیں بدنام کی جاتی ہیں. کچھ ایسے مزاج بھی ہمارے معاشرے میں ہیں جو ان لوگوں کی وجہ کر اللہ والوں کو بدنام کرتے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ والے، یہ ان کے اللہ والے ہیں، ان کے مزار پہ دیکھو چرس پی رہے ہیں. تو فیضان وہ ہوتا ہے جو نظر آتا ہے. یعنی میں بھی یہاں پہ نہیں کروں گا، ورنہ میں کسی ایک کو یہاں پہ کھڑا کروں اور ان سے پوچھوں آپ کس کے مرید ہیں، اور پھر ان کے سر سے لے کر پیر تک جائزہ لیجئے تو اس کی نفاست بتا دے گی کہ اس کا تعلق کس سے، اس کا حلیہ اور اس کا انداز بتا دے گا اس کا تعلق کس. آپ دیکھیں نا کبھی محلے میں نکل کے کوئی بہت تیز آواز سے بات کر رہا ہو تو دوسرا بندہ زبان دبا کے بولتا ہے اس کے باپ نے اس کی تربیت ہی ایسی کی ہے کیا، کس کی تربیت یافتہ ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سخت ترین ماحول میں بھی اپنا ظرف قائم رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ میری خاندانی ظرف اور خاندانی شرافت کا تقاضا ہے کہ میں یہاں پر یہ انداز اختیار کروں. تو جب خاندانی شرافت والدین کی تربیت اثر رکھتی ہے تو پیر کی تربیت اثر انداز کیوں نہیں ہے، پھر اللہ والوں کی تربیت اثر انداز کیوں نہیں ہے. تو دیکھیے آپ کس پیر خانے سے وابستہ ہیں، کس اللہ والے سے وابستہ ہیں. آپ غوث پاک کا نام لیتے ہیں، چلے میں سارے پیروں کو منیمائز کرتا ہوں اور میں چلتا ہوں اس پیر صاحب کے پاس جو ساری کائنات کے پیر ہیں، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محبوب علیہ السلام سے تو کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو یہ کہے جی میرا ان سے تعلق نہیں. اگر ان سے تعلق نہیں تو تیرا ایمان سے تعلق کیسے؟ ہم مر نہ جائیں، مر ہی جائیں، گر ہٹوں اس در سے میں 2 قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. حضور کی بارگاہ سے 2 قدم بھی ہٹے تو مر نہ جائیں ہم، کہ وہ سرکار کی بارگاہ تو یقیناً غم گساروں کے لیے، غمزدوں کے لیے، پریشان حالوں کے لیے وہ جائے پناہ ہے، راحت سکون ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ کا فیضان ہے. تو سرکار کی بات کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے تعلق تو ہر کسی کا. اچھا پھر اگر کوئی ہم سے پوچھے تم حضور کی امتی ہو، ہم کہیں گے الحمدللہ. کہتے ہیں میری خوش قسمتی میں تیرا امتی. اتنا بڑا جملہ ہے نا، کبھی رات کے اندھیرے میں اس جملے کا وظیفہ کیجئے نا، آنکھیں ابل کے باہر نہ آ جائیں اور آنسوؤں کی وہ مالا نکلے گی کہ جو بندہ روکنے کا چاہے گا تو نہیں روک سکے گا. کہ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، وہ کہ جن کی امت بننے کے لیے انبیاء نے دعائیں کی ہیں، جن کے امتی بننے کے لیے اللہ کے مقربین نے دعائیں مانگی ہیں، جن کے قصیدے اولین و آخرین نے پڑھے ہیں، جن کی امت کے چرچے توریت، انجیل اور زبور میں موجود ہیں. ہم ان کے امتی ہیں. اب پھر دوسرا سوال یہ ہے، آپ ان کی امتی ہیں، آپ کو ان سے تعلق اور محبت ہے. اب بتائیے اپنے سراپا کا جائزہ لے کر کے، اپنے اعمال کا محاسبہ کر کے، اپنی زندگی کے شب و روز کو ٹٹول کر کے کوئی ایک عمل ایسا بتائیے جس پر آپ یہ کہہ سکیں یہ حضور کی امتی ہونے کا کمال ہے. میں امتی مصطفیٰ ہوں، دیکھو یہ میرا کمال ہے. ٹٹولیے گا، جائزہ لیجئے گا، اپنے رات و دن کو ڈھونڈیے گا کہ کہاں پر کون سا ایسا عمل، میں ایک ایسا عمل بھی کر رہا ہوں. اگر کوئی کر رہا ہے تو بڑھائے، 1 کے بعد 2 4 6 8 10، اور پھر پوری زندگی میں ایسے اعمال ہونے چاہیے. وہ کہنا فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. لوگ دیکھ کے کہے یہ تو حضور کا امتی. واقعی یار کیا انداز ہے اس بندے کا، اس کا بولنا اتنا میٹھا ہے. جب یہ بولتا ہے تو رس کھلتے ہیں، جب یہ منہ کھولتا ہے تو ایسا لگتا ہے بولتا ہی رہے. ہمارے یہاں تو لوگ بیزار آ جاتے ہیں، او بھائی بندہ آ گیا نکلو. ہمارے یہاں عام طور سے جملہ یہ پکانے آ گیا، نکلو یار، اب یہ تو چھوڑے گا ہی نہیں. لوگوں کو یہ تک اندازہ نہیں ہے کہ سامنے والا آپ کی بات سے بور ہو رہا ہے، اس کو نئی دلچسپی آپ کے کام میں. آپ کی بائک پنکچر ہو گئی ہے تو آپ گھر سے نکلے، رستے میں کون ملا، کیسے ملا، کہاں تک پہنچے، پھر پنکچر ہوئی. یہ ساری کہانی سے کوئی فائدہ نہیں ہے. سرکار علیہ السلام کی حدیث پاک ہے خیر الکلام قل و دل.
حضور فرماتے ہیں بہترین بات وہ ہے جو مختصر ہو اور جامع ہو. اتنی لمبی چوڑی کہانی سنائی سامنے والا جی 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 بار بار ٹائم دیکھ رہا ہو، بار بار موبائل دیکھ رہا ہے، پھر بھی اندازہ نہیں ہو رہا، وہ بور ہو رہا ہے. اچھا میں چلتا، ارے بیٹھو نا یار، تھوڑی دیر اور بیٹھو، تھوڑی دیر اور بیٹھو نا یار. وہ بور ہو رہا ہے، اس کو نہیں چاہیے. اپنے انداز سے، اپنی گفتار سے، اپنے کردار سے ایسا ثابت کیجئے کہ آپ حضور کے امتی ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. کوئی ایک عمل تو حضور کا ایسا ہو صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی اور میری زندگی میں ہو. ہم نگاہیں نیچے کر کے چلتے ہوں، ہم کم بولتے ہوں، ہم کم کھاتے ہوں، ہم کم سوتے ہوں. اچھا کم کھانا اس لیے نہیں کہ ڈائٹ پلان ہے میرا، کم کھانا اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. کم سونا اس لیے نہیں کہ آج اوور ٹائم چل رہا ہے آج کل تو پیسے زیادہ ملیں گے تو تھوڑی مہنگائی ہے کور ہو جائے گا، نہیں، اس لیے کہ حضور کا فرمان ہے. پھر کم کھانا اس لیے کہ نیند کم آئے تو بندہ زیادہ عبادت کرے. کم سونا اس لیے تاکہ رات میں اٹھ کے اللہ کی عبادت کرے. تو وہ حضور کا کوئی عمل ٹٹولیے گا. ربیع الاول آنے والا ہے، میں بس ایک آپ کے اندر ایک چنگاری لگا کر کے جا رہا ہوں کہ ہم ٹٹولے اپنے عمل کو کہ کون سا ایسا عمل ہے جو میں کہہ سکوں یہ حضور کے لیے. شاید اب حضور کے لیے تو اللہ کے لیے بھی ہے، لیکن حضور رول ماڈل ہے ہمارے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے، حضور کی زندگی سے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، اپنی ازواج کے ساتھ ہم کلام ہونے، اپنی ازواج کے ساتھ گفتگو کرنے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا انداز تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا گفتار تھی، کیا بات تھی. یقیناً یہ اگر ہم کریں گے اور ایک ایک کر کے عمل کریں تو جو تھوڑا سا بھی بڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو بہت سارا نواز دیتا ہے اور اللہ پاک اس کو بے شمار ایسی برکات عطا فرماتا ہے. ہم شروع کریں. میں ایک اور مثال دے دوں بات ختم کرتے ہوئے کہ جیسے کھانا کھا رہے ہیں، ایک بڑی تعداد ایسی ہے جس کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ پالتی مار کے کھانا کھاتی ہے. اچھا ایک تو وہ بندہ ہو جو بیچارہ ہیلدی ہے، اس کا پیٹ نکل گیا ہے، موٹا ہو گیا یا پیروں میں تکلیف ہے اس کے، وہ تو چلے ٹھیک ہے، وہ اس کو اجازت ہے. لیکن کیا دبلے پتلے لوگوں کو بھی دیکھا وہ پالتی مار کے کھاتے ہیں، جس کو چوکڑی مارنا کہتے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ ایک پیر اٹھا کر کے اور دوسرا پیر بچھا کے کھانا. یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے؟ کوئی ایک ایسا عمل، کوئی کہے یار یہ ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ لوگ کہتے بھی ہیں، بلکہ میں اگر کہیں بیٹھوں نا تو شاہ صاحب کھل کے بیٹھیں، ارے جگہ ہے ریلیکس ہو کے بیٹھیں. تو میں کہتا ہوں یہ سنت رسول ہے. اچھا حضور کی سنت یہ ہونا چاہیے نا. کوئی دیکھیے ایسے کیوں بیٹھے ہیں کہ یہ حضور کی سنت ہے. حضور کے ایک صحابی ایک مرتبہ گئے، باہر ملک کے وزراء اور سفیر آئے، ان کے درمیان میں کھانا لگا تو سارے کھانا کھانے لگے. سرکار علیہ السلام کے صحابی نے برتن میں جیسے سرکار کی سنت ہے اس میں پڑا کھانا شروع کر دیا اور دانے کچھ نیچے گرے تو انہوں نے ان دانوں کو اٹھایا اور صاف کیا، کھا لیا. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی سے کسی نے کہا حضور یہ بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، یہ اس کو مایوب سمجھتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے کھایا جائے، چمچ ہے استعمال کیجئے، مایوب سمجھتے ہیں کہ نیچے گرے ہوئے دانے کو اٹھا کے کھائیں. تو آپ نے بلند آواز سے کہا کہ ان جاہلوں کے لیے میں اپنے حبیب کو سنت چھوڑ دوں. اصل میں وہ کافر تھے اس لیے انداز تھا کہ وہ ان سے کچھ میٹنگ تھی. کہا ان جاہلوں کے لیے میں اپنے نبی کی سنت چھوڑ دوں. کہا ہم نے حضور سے جو سیکھا ہے مرتے دم تک اس پر عمل کریں گے. ہمارے یہاں کہ یار مینرز نہیں ہے یار، طریقہ نہیں یار، دور کے مطابق چلنا چاہیے. میں نے کہا حضور کے طریقے کے مطابق جو چلے وہی تو دور کے مطابق چل رہا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. چمچ سے کھانا منع نہیں ہے، کوئی کھائے تو اس کو منع بھی نہیں کیجیے، لیکن نیچے گرے ہوئے دانے اگر ان کو صاف کرنا ممکن ہو تو کیوں چھوڑ دیے جاتے ہیں؟ ایسی برکتیں ہیں نیچے گرے ہوئے دانے کو اٹھا کے کھانے کی. ایک روایت میں آیا کہ اگر کوئی نیچے گرے ہوئے دانے کو اٹھا کے کھائے اللہ اس کی بخشش فرما دیتا. ایک دوسری روایت میں آیا کہ جو نیچے گرے دانے کو اٹھائے کھاتا ہے اللہ اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد کو پاگل پن سے بھی محفوظ رکھے گا اور اس کی اولادیں خوبصورت ہوں گی. وہ مان لو کہتے ہیں یار بچے خوبصورت کیسے پیدا ہوں، تو اس کا ایک نسخہ یہ بھی ہے، نیچے گرے ہوئے دانے کو اٹھائے کھانے سے پاگل پن سے بھی بچے محفوظ رہتے ہیں اور بچے خوبصورت بھی ہوتے ہیں. ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے بچے ایسے ہوں جو پیارے ہوں، خوبصورت ہوں، یہ بندے کی فطرت کا تقاضا ہے، فطرتی طور پر بندہ یہ، ویسے بچے جیسے بھی ہوں ماں باپ کو پیارے ہوتے ہیں، لیکن وہ بچے جو واقعتاً پیارے ہوتے ہیں تو ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم ایسا کیوں نہیں کرتے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ایسی میں 1,00,000 مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں کہ جو ہم صرف تھوڑا سا اگر کریں، تھوڑی سی کوشش کریں تو انشاءاللہ بہتری آ جائے گی. اور دیکھ کے یار یہ کیا کر رہے ہو، میرے حبیب کی سنت ہے،
یار یہ کیا کر رہے ہو یار، آقا کا طریقہ ہے، یہ کیسا انداز ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام کی سنت. ایک حضور علیہ السلام کا طریقہ ہے. سرکار علیہ السلام ایک جگہ تشریف فرمائے، صحابہ بیٹھے ہیں، تو ایک صحابی آئے، سرکار علیہ السلام سرک گئے. تو صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ جگہ ہے میں بیٹھ جاؤں گا. تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بھائی کو دیکھ کر جگہ خالی کرنا اچھا ہے. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جیسے ہی جگہ تھوڑی خالی ہو اور چوڑے ہو کے بیٹھ گئے، آنے نہیں دینا کسی کو، یہ جگہ میری ہے. بھائی اتنی جگہ لوگے نا، جتنا بدن اتنی جگہ لوگے نا، یہ کیوں؟ نہیں بھائی دوسرا نہیں آنے پائے یہاں پر. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ حضور کی سنت تو یہ ہے کہ اپنے بھائی کو دیکھ کے سمٹ جاؤ، جگہ خالی ہو جائے گی. کیا ہوگا یہ یار یہ کیوں سمٹ رہے ہو، جگہ ہے میں بیٹھ جاؤں گا. نہیں، میرے محبوب کی سنت ہے اپنے بھائی کو دیکھ کر سمٹ جانا. کتنا اچھا طریقہ ہے نا. چھوٹے چھوٹے اعمال غور کرتے چلے جائیے اور اس حدیث پاک کو سنیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو ایسے دور میں میری سنت کو زندہ کرے گا، جب سنتیں معدوم ہو گئی ہوں گی، اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. چھوٹے عمل پہ اتنی ساری نیکیاں، اتنا بڑا اجر ضرور کیجئے. تو میری جو بات کی ابتدا تھی وہ اس بات سے تھی کہ ولیوں کا جو عرس منانا ہے، ان کی سیرت اصل میں سن کر پڑھ کر کے اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کیجئے. سفر مظفر میں کثیر اولیاء کرام کے آراس ہیں، تو ان ولیوں کے عرس سے جو سبق ہمیں ملتا ہے، اس سبق کو زندگیوں میں نافذ کر کے بندہ اس کی برکتیں لے، نہ کہ عرس کا ایک دن منا کر اور پھر پورا سال ان کی سیرت کو فراموش کر دیا جائے. یہ ان کی محبت نہیں ہے. یہ ولی کے انداز، اس کی عقیدت اور اس کی محبت سے انحراف اور بغاوت کے مترادف ہے. اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق دے. آج 25 اگست ہے اور 25 اگست کو ہمارے پاکستان میں یوم فتح مبین منایا جاتا ہے. پتہ نہیں آپ کو یاد ہے یا نہیں ہے، آج تاریخ کا وہ عظیم دن ہے جب 25 اگست 1900 میں بادشاہی مسجد میں ایک ایسا عمل ہوا تھا جس نے دنیا اسلام کی قوت اور طاقت کو اور بڑھا دیا تھا. میں آپ کو بات عرض کروں کہ جب مرزا غلام احمد قادیانی نے دعوی نبوت کیا اور اس نے مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر حملے کیے، تو صورتحال یہ تھی کہ 28 صفر اور 29 صفر مظفر کو وصال فرمانے والی ایک شخصیت جو اسلام آباد میں آرام فرما ہے، قبلہ تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے مدینہ شریف جانے کا ارادہ کیا اور یہ تہیہ کر لیا کہ اب بقیہ زندگی مدینہ شریف میں گزار دوں گا. چنانچہ آپ گئے، مکہ پاک گئے، پھر مدینہ پاک گئے اور بڑے خوش تھے کہ اب آخری ایام مدینہ شریف میں گزریں گے، کیونکہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینہ میں مرے، کیونکہ جو مدینہ میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. میرے محبوب علیہ السلام کا وہ عاشق، وہ سید، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لاڈلا بیٹا جو 25 واسطوں سے سرکار غوث پاک کی اولاد میں سے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایک روز خام میں سرکار علیہ السلام آ گئے. فرمایا مہر علی یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا آقا آپ کے قدموں میں زندگی گزارنے آیا ہوں. فرمایا وہاں قادیان کا وہ خبیث تعویلات کی قینچیوں سے میرے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہو، تم یہاں ہو، جلدی جاؤ اور اس کی سرکوبی کرو، اور یہی میرا حکم ہے اور یہی تمہارے ذمہ کام ہے. تو فرماتے ہیں فوراً ہی صبح بیدار ہوئے، اگلا لمحہ نہیں آیا، پیر مہر علی شاہ صاحب نے مدینہ چھوڑ دیا اور حضور کے حکم پر نکل گئے. یہاں پر ایک خوبصورت بات علماء فرماتے ہیں، فرمایا کہ دیکھو مدینے میں رہنے سے بڑھ کر اور کیا نیکی ہے کہ ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر، ایک نیکی 50,000 نیکیوں کے برابر. مدینے میں مرنے والے کہ حضور شفاعت کریں گے، یہ بشارت ہے. اس کے باوجود حضور نے فرمایا جاؤ مدینے سے اور وہ کام کرو. تو فرمایا اللہ کا نبی کبھی بھی نیکیاں کم یا چھوٹے عمل کا حکم نہیں دیتا. کبھی بھی اللہ کے نبی کا حکم ہوتا ہے تو وہ عمل کو بڑھانے کے لیے، نیکیوں کو بڑھانے کے لیے اور زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے ہوتا ہے. تو نمازوں کے مقابلے میں، نیکیوں کے مقابلے میں جہاں 50,000 نیکیاں مل رہی تھیں، حضور نے فرمایا جاؤ جا کر کے قادیان کے اس خبیث کو جواب دو. فرمایا یہ بتاتا ہے کہ نبی کی ختم نبوت پر پیرا دینا یہ مدینے میں رہ کے عبادت کرنے سے بھی افضل ہے، یہ مدینے میں رہ کر نیکیاں کرنے سے بھی افضل ہے، کیونکہ حضور نے خود یہ ڈیوٹی لگائی. تاجدار گولڑا جب یہاں پر آئے اور آپ کو پتہ لگا کہ اس نے ایسی ایسی خواصیں پھیلائی ہوئی ہیں، تو آپ نے اس کے خلاف کتابیں لکھنی شروع کی اور اس کے دلائل کا رد کرنا شروع کیا. تو اس نے قبلہ پیر مہر علی شاہ صاحب کو قادیانی نے، مرزا غلام احمد قادیانی نے مناظرے کا چیلنج کیا اور کہا کہ مہر علی بادشاہی مسجد میں مناظرہ ہوگا، تم بھی آؤ میں بھی آتا ہوں اور دونوں مل کے سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھیں گے. تو جس نے اچھی عربی زبان میں تفسیر لکھی تو وہ حقیقت میں سچا ہوگا، باقی جھوٹا. یہ کیا معیار تھا؟
کہ عربی زبان میں اگر کسی نے اچھی تفسیر لکھ لی تو وہ سچا ہو گیا؟ بھائی عربی زبان تو ایک لینگویج ہے نا، جیسے ہمارے یہاں معیار ہے، جو انگریزی اچھی بولتا ہے لوگ کہتے ہیں پڑھا لکھا آدمی ہے، جو عربی اچھی کہتا ہے لوگ کہتے ہیں عالم ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، غیر مسلموں میں ایک بڑی تعداد ہے جو اچھی عربی جانتے ہیں اور بڑی بڑی یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، تو لیکن اس کا معیار یہ تھا اس کانے خبیث کا کہ پیر مہر علی آؤ دونوں تفسیر لکھتے ہیں، جس نے اچھی تفسیر لکھی وہ منازعہ جیت جائے گا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ تو ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد ہم گفتگو بھی کریں گے، باہم ہماری 4 گھنٹے کی گفتگو بھی ہوگی۔ اس نے کہا نہیں گفتگو نہیں کریں گے، بس تفسیر لکھیں گے۔ آپ ہمیں ٹھیک ہے آ جاؤ۔ 5000 پمفلیٹ چھپے اور پورے پاکستان میں جنگل کی آگ کی طرح خبر پھیل گئی کہ مرزا غلام احمد قادیانی پیر مہر علی شاہ صاحب سے مناظرہ کرنے آ رہا ہے۔ بادشاہی مسجد میں 25 اگست 1900 کا دن مقرر ہوا کہ 25 اگست کو یہ مناظرہ ہوگا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب جب اپنے آبائی علاقے سے نکلے تو آپ نے اپنے ارد گرد کے علماء کو، خطیبوں کو، پیروں کو بھی فرمایا چلو نبی کی ختم نبوت پر پہرا دینے، نبی کا بیٹا جانا، تم بھی ساتھ چلو۔ کہتے ہیں کہ وہ بہت سارے علماء کابرین آپ کے ساتھ ہو لیے۔ ایک پیر صاحب کو میسج گیا تو پیر صاحب کہنے لگے یا سید صاحب یہ آپ لوگوں کا کام ہے، جائیے کام کیجیے، ہم خانقاہ سنبھال رہے ہیں، ہم لوگوں کو اللہ رسول کی باتیں سکھا رہے ہیں، نماز بتا رہے ہیں، یہ ہمارے لیے کافی ہے، آپ جائیے جا کر یہ کام کیجیے۔ قبلہ تاجدار گولڑا کو جلال آ گیا اور چہرہ سرخ ہو گیا، کہنے لگے پیر صاحب اگر حضور کی ختم نبوت محفوظ نہیں ہے نا تو پھر آپ کی خانقاہیں بھی محفوظ نہیں ہیں، اور خانقاہوں کا مقصد ہی حضور کی عزت پہ پیرا ہے، خانقاہوں کا مقصد ہی حضور کی ناموس پر پیرا ہے۔ اگر خانقاہیں حضور کی ناموس کے لیے کام کرنا چھوڑ دیں تو پھر وہ خانقاہیں نہیں خامخواہیں ہیں، پھر ان خانقاہوں کا مقصد ہی فوت ہو گیا اور وہاں بیٹھنے والا پیر کسی کام کا نہیں ہے۔ بہرحال قبلہ تاجدار گولڑا جب بادشاہی مسجد پہنچتے ہیں، 25 اگست کا دن ہے، پوری بادشاہی مسجد کھچا کھچ بھر جاتی ہے اور تل دھرنے کو جگہ نہیں۔ لیکن 25 اگست کا دن گزر گیا، اس کی رات گزری، 26 اگست کا دن گزرا، رات گزری، وہ مرزا کے ہواری بہانے کرتے ابھی آ رہا ہے، ابھی رستے میں فلاں مسئلہ ہو گیا، سواری نہیں مل رہی ہے، سواری خراب ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، 100 طرح کے بہانے کرتا رہا۔ بالآخر 27 اگست کو مرزا کی طرف سے پیغام آیا کہ مہر علی سرحد کے پٹھانوں کو اپنے ساتھ لے کر آیا ہے جو پٹھان مجھے مارنے کی تیاری کر رہے ہیں، تو مجھے وہی آئی ہے کہ اگر میں جاؤں گا تو مجھے وہاں مار دیا جائے گا، اس لیے میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ اور یوں پھر اس مناظرے کا اختتام ہوا، یعنی وہ نہیں آیا۔ تاجدار گولڑا نے اس موقع پر ایسی زبردست تقریر فرمائی اور اعلان فرمایا کہ 25 اگست کا دن ہمارے لیے یوم فتح مبین ہے، اللہ نے اس قادیانی کو شکست فاش دی۔ لوگوں نے کہا حضور اس نے عربی زبان میں تفسیر لکھنے کا کہا تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں سے چرا کر کوئی ایسی بات لے آتا جو آپ نہ لکھ پاتے۔ تاجدار گولڑا کو جلال آیا، اس کو مختلف لوگوں نے مختلف انداز میں ذکر کیا ہے، آپ کو جلال آیا، فرمانے لگے خدا کی قسم وہ تو تفسیر لکھنے کی بات کر رہا تھا، مہر علی اس محبوب کی اعانت اور مدد سے یہاں پر آیا ہے کہ اگر مہر علی قلم یوں رکھ کر قلم کو کہتا نا لکھنا شروع کر دے، خدا کی قسم میرا قلم بغیر میرے حرکت دیے پوری تفسیر لکھ جاتا۔ یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے۔ آپ پیر مہر علی شاہ صاحب کی تقریر اٹھائیے اور آپ کے سوانے اٹھائیے، یہ ہمارے اکابرین نے حضور کی ختم نبوت پر حضور کی عزت پہ ایسے پہرا دیا۔ قبلہ پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، 10 مئی کو آپ نے فرمایا تھا الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، اور یہ مرزا غلام احمد قادیانی انتہائی گندگی اور غلاظت والی موت مرے گا۔ اور دنیا نے دیکھا کہ 26 اگست کو وہ اپنے ہی واش روم میں گٹر میں اور غلاظت میں لت پت ہو کر کتے کی موت مارا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت اور حضور کی عزت و ناموس کے اعتبار سے آج کا دن یعنی 26 اگست کو عالم اسلام اور بالخصوص پاکستان کے مسلمان یوم فتح مبین مناتے ہیں۔ تو یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اور مرزا غلام احمد قادیانی اور ختم نبوت کے جو ڈکیت ہیں ان کی سازشوں کے خلاف جو ہمارے اکابرین کا کام ہے، جس طرح قبلہ پیر مہر علی شاہ صاحب کی کتاب ہے سیف چشتیائی، یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے امام علیہ سنت امام احمد رضا خان کے پاس یہ کتاب گئی تو آپ کتاب کے صفحات کو پلٹتے جاتے اور فرما کیا استدلال کیا ہے، سید صاحب نے کمال کی کتاب لکھی، کیا خوبصورت بات کی ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت بھی جس مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کے معترف تھے، اس مہر علی کی ختم نبوت پر حفاظت کرنے کی ڈیوٹی خود میرے محبوب علیہ السلام نے لگائی تھی۔ اور پھر پیر مہر علی شاہ صاحب کا یہ تاریخی جملہ آپ نے فرمایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر پیرا دیتا ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کا دست انور اس کی پشت پر ہوتا۔ تو یقیناً یہ ہم سب کا ایمان
ہمارا عقیدہ تو ہے ختم نبوت، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس ختم نبوت کے حوالے سے اپنی معلومات کو بڑھائیں۔ بڑے بڑے گھرانے اور بڑے بڑے علاقے ان فتنوں کا شکار ہو گئے، ایمان و عقیدے برباد ہو گئے، اور لوگ اپنے عقیدے کو چھوڑ کے مرتد ہو چکے ہیں، اور وہ لوگ ہوئے ہیں کہ جن کے اپنے گھرانے میں پکے پکے مہذب مسلمان۔ ہمارے ایک عرفان محمود برق صاحب ہوتے ہیں لاہور میں، آپ فرمانے لگے کہ باضابطہ ایک شخص کہ جو خود مسجد کا امام تھا، مفتی تھا، اس کا بیٹا ختم نبوت کا منکر ہو گیا، قادیانی ہو گیا۔ تو موجودہ دور میں یہ فتنے سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے گھروں میں گھس گئے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس حوالے سے اپنی معلومات کو، اپنے نالج کو بڑھائیں کہ حضور کی ختم نبوت کا عقیدہ ہے کیا، اور اس ختم نبوت پر ہمارے پاس دلائل کیا ہیں۔ انشاءاللہ کوشش ہوگی اگلا جمعہ بھی ہم اسی ختم نبوت کے عنوان سے بیان کریں، اور پھر آگے تو الحمدللہ ایک یوم دفاع پاکستان آ رہا ہے اور ایک یوم دفاع اسلام آ رہا ہے۔ 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان، اور 7 ستمبر پاکستان کی تاریخ کا وہ عظیم دن الحمدللہ جو یوم دفاع اسلام ہے۔ اسلام کی نظریاتی سرحدوں کا ایسا اس پر پہرا دیا گیا کہ پوری دنیا اسلام میں آج تک کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس نے اس انداز سے پہرا دیا ہو کہ ختم نبوت کے منکرین کو پاکستان کے آئین میں کافر قرار دلوایا گیا۔ تو الحمدللہ اس بات کو بھی ہم آگے اجاگر کریں گے، اور آپ سے گزارش ہے جلدی آئیے گا تاکہ پوری گفتگو سنیے، نالج بڑھائیے، معلومات بڑھائیے، اپنی مسجد کے امام صاحب سے کہیے، اپنی مسجد کے خطیب صاحب سے کہیے حضور ہمیں ختم نبوت پر بیان کیجیے، کورسز کروائیے، ہمارے بچوں کو سکھائیے کہ ختم نبوت۔ میں آپ سے پوچھوں حضور کی ختم نبوت پر آپ کو کتنی آیتیں یاد ہیں؟ تو ہمارے لوگوں کو ماں کا نام محمد یہ والی آیت بھی پوری صحیح سے یاد نہیں ہوگی، جائے کہ دوسری آیتوں سے ہم ختم نبوت کا استدلال کریں۔ میں پوچھوں حضور کے آخری نبی ہونے پر کوئی ایک حدیث جو آپ کو پوری یاد ہو؟ ہمیں یاد نہیں ہے۔ تو اس لیے ضرورت ہے، فتنوں کے دور میں ایمان کو بچانے کا طریقہ یہ ہے، جب کووڈ آیا نا تو لوگوں نے کہا ماسک پہن لو اور ویکسینیشن کروا لو تاکہ بچ جاؤ۔ ہم کہتے ہیں جب یہ فتنے بڑھ رہے ہیں تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو حضور کی حدیثوں کے حوالے سے تیار کریں، علم سیکھیں، دین سیکھیں، ہمارے بچوں کو معلوم ہو عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، ہماری نسلوں کو معلوم ہو عقیدہ ختم نبوت کیا، انہیں آیتیں یاد ہو، انہیں حدیثیں یاد ہو۔ ہاں بھائی حضور آخری نبی ہے، کیا عقیدہ ہے، کیا حدیث ہے، کیا دلیل ہے؟ ہمارا بچہ 5 حدیثیں پڑھ کے سنا دے، ہمارا بچہ 5 آیتیں پڑھ کے سنا دے، بچہ پڑھے گا اس وقت جب باپ کو یاد ہوگی اور ماں کو یاد ہوگی۔ تو اس لیے بہت اہم ترین اور بہت حساس ایشو ہے۔ اللہ کرے میری بات یہ سمجھ میں آ جائے، یہ قوم ختم نبوت سے اگر غافل ہو گئی تو تباہی اور بربادی کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے اکابرین کی 74 کی محنت تھی جو بل پاس ہو گیا، لیکن اب ہماری محنت ہوگی انشاءاللہ کہ ہماری نسلیں آگے بڑھ کے ختم نبوت کا کام کریں گی۔ اللہ رب العالمین آج کے یوم فتح مبین کے صدقے اسلام کو عروج عطا فرمائے، ہمیں ختم نبوت کا حقیقی محافظ بنائے۔ اللہ ہماری نسلوں سے حضور کی ختم نبوت کا کام لے لے، اور اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیوں کو، مسائل کو دور فرما کر دین پر عمل کرنے کے لیے اللہ ہمیں سازگار ماحول عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ۔